اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میلاد منانے کے لیے مسلمانوں سے چندہ کیا. تو آپ یقین کریں یہ اتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ یہ مسلمانوں کے پاس جا کر گویا کہہ رہے تھے کہ ہمارے آقا کی آمد ہے، آپ بھی حصہ ملائیے، ہم ان کا جشن منائیں. تو میں گزارش کروں گا کہ یہ اسٹیج پہ آئیں اور ان کو بھی ہار پہنائے جائیں. یہ ساری محنت تمام کمیٹی والوں کی ہے، تمام کو بہت بہت دلی مبارکباد. اور یہ ماشاءاللہ اس مرتبہ گنبد خضرا کے مکی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص کرم ہے کہ ماشاءاللہ اپنے گریکس کے اندر جتنی محفل ہوئی سب مدینہ تاخیر حضرت علامہ مولانا محمد عدنان نقشبندی گوری ثانی اوکاڑوی دامت برکاتہ عالیہ کی خدمت میں گزارش کہ وہ اپنے بیان پاک سے ہمارے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرمائیں. آپ ایک مرتبہ پھر نعروں سے استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا ومأوانا وملجأنا سيدنا ومولانا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ مخبر و آمر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم شوق و ذوق کے ساتھ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ والا عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ہر ستارے میں بسی ہے روشنی ہر ستارے میں بسی ہے روشنی ہر کلی کو مسکرانا پرچم اسلام ہوا سر بلند پرچم اسلام ہوا سر بلند کفر کو گردن جھکانا کو گردن جھکانا گیا ہر طرف صلی اللہ کا شور ہے ہر طرف صلی اللہ کا شور ہے آ گیا موسم سہانا آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ حمد و صلاۃ کے بعد
لائق صدر کرام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسحاق خلیلی صاحب دامت برکاتہ العالی اسٹیج پر تشریف فرما لائق صدر احترام مہمانان گرامی عشاقان مصطفیٰ و حاضرین و سامعین محتشم، آج کی یہ بابرکت محفل اہلیان گریکس اور جامعہ مسجد حنفیہ کی انتظامیہ رب کائنات نے ہمارا انتخاب کیا ہے کہ ہم کچھ دیر بیٹھ کر ذکر رسول کر کے اپنے مرتبوں کو بلند کروا سکیں۔ اس کی آواز تھوڑی سی اور بڑھا دیں، آپ بہت اچھا اسپیکر چلا رہے ہیں، اللہ آپ کی عزت میں برکت عطا فرمائے۔ دوستو عزیزو، ہر بندہ محفل میں نہیں آ سکتا، محفل میں آتا وہی ہے جس کے آنے کے اشارے گنبد خضرا سے ہوا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہم کسی بھی رات کی فضیلت کے منکر نہیں، شب برات بھی ہم مناتے ہیں، شب معراج بھی ہم مناتے ہیں، شب قدر بھی ہم مناتے ہیں، مگر ان تمام راتوں سے بڑھ کے ہم شب میلاد مناتے ہیں، اس لیے کہ اگر شب میلاد نہ ہوتی تو کوئی بھی رات نہ ہوتی، یہ ساری کائنات کا جگمگ کرنا، یہ ساری کائنات کی چہک مہک دمک، یہ سب کچھ مصطفیٰ کے دم قدم سے ہے۔ اس لیے جب بھی یہ مہینہ آتا ہے، سینہ تان کے گلیوں میں نکل کے محبوب کے آمد کا چرچا کیا کرتے ہیں۔ تکبیر، اللہ، اور یہ میرا کہنا نہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ کر گئے، علامہ عبدالرحمن صفوی کہہ کے گئے، اور جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے امام محمد بن حنبل کہہ کے گئے ہیں، لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، کہا کہ ہزاروں لیلۃ القدر مل جائے تو لیلۃ المیلاد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا ہے، لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن آیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو میں تنگ کر رہا ہوں، اس لئی کو بند کر دوستو عزیزو، اب ٹھیک دوستو عزیزو، اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں جمعۃ الفضائل بیان کرتا یہ لکھ گیا کہ جمعے کی رات اس لیے بھی افضل ہے کہ اس رات حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمکنے والا نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے سپرد ہوا۔ میں نے کہا ماننا پڑے گا، جب جمعے کی رات افضل ہے
کہ نور منتقل ہوا ہے تو 12 ربیع الاول کی رات بھی افضل ہے. وہ نور بشری لباس پہن کے کائنات کے کفر کی گردن توڑنے کے لیے، کائنات کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے غلاموں کو سینے سے لگانے کے لیے اللہ کا برہان بن کے آئے ہیں. دوستو عزیز، رب کائنات نے قرآن مجید میں محبوب کے آنے کا بھی ذکر کیا. کہہ دو سبحان اللہ. میں مختصر سی تقریر کروں گا مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ رہے تاکہ جب اٹھیں تو خالی ہاتھ نہیں خیرات مصطفیٰ لے کر اٹھیں. ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کا آنا، بولو ایک ہے آنا اور ایک ہے احسان جتلانا. جہاں تک آنے کی بات ہے تو قرآن کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. بڑی عجیب بات ہے، اسٹیج سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. بڑی عجیب بات. ایسے کریں آپ اسٹیج پہ آ جائیں، یہ نیچے آ جائیں. نیچے بیٹھ کر بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو یار. ذرا کہو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے طرف رسول بنا کر بھیجا. دوسرے مقام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ ہے آنا. تیسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا قل اے محبوب آپ یہ اعلان کر دیں. کون سا اعلان؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں میں اللہ کا رسول بن کر تم تمام کی طرف آیا ہوں. اور ایک مقام پر حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ. مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. دیکھیں آنے کا ذکر ہے تو کہا کہ ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے ہیں. کیسے رسول؟ جمادات کے بھی رسول، حیوانات کے بھی رسول، نباتات کے بھی رسول، جنات کے بھی رسول، ملائکہ کے بھی رسول، درختوں کے بھی رسول، دریاؤں کے بھی رسول، صحراؤں کے بھی رسول، غاروں کے بھی رسول ہیں، کائنات کے ذرے کے رسول ہیں. ہاں عرش و فرش کے رسول ہیں. ہاں مشرق و مغرب کے رسول ہیں. ہاں ساری کائنات کے بھی رسول ہیں، رب کے بھی رسول ہیں. جہاں تک آنے کا ذکر ہے تو رب کہتا ہے کہ میں نے ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. لیکن جب احسان جتلایا نا پھر کافر پہ نہیں، منافق پہ نہیں، سرکش پہ نہیں، جمادات پہ نہیں، حیوانات جنات کسی پر بھی نہیں. جن پر احسان جتلایا ہے وہی تو میلاد منا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا. میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی مولا تو نے ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا مگر احسان کس
پر کیا؟ تو رب نے فرمایا کہ ہم نے احسان سب پر نہیں کیا، بھیجا سب کے لیے ہے، مگر احسان کس پر کیا؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اس نے اپنی عصمت والے رسول کو بھیجا، آیا سب کے لیے ہے، احسان ایمان والوں پر کیا۔ اب آپ جواب دیں گے احسان کیا تو مومن پر، بولو احسان کیا تو مومن پر۔ رکیے دوسری آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کا رسول اور اس شان سے آیا کہ ایمان والوں کی تکلیف اس رسول سے دیکھی نہیں جاتی۔ کانٹا تمہیں لگتا ہے، تکلیف اسے ہوتی ہے، تکلیف تمہاری طرف آتی ہے، غم زدہ وہ ہوتے ہیں۔ احسان کیا مومن پر، حریص ہیں مومن پر، کتنی ہو گئی؟ تیسری سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ حضور کتنے قریب ہیں، تو کہا روح دور ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب اللہ کا رسول ہے۔ تین ہو گئے، احسان کیا مومن پر، قریب ہیں مومن کے، حریص ہیں مومن کے لیے۔ چوتھی آیت، میں آپ کو ہی رانجھا کے قصے نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن سنا رہا۔ اور اگر کوئی پورے گرینچ میں آ کر میلاد کے حرام ہونے کے فتوے دے تو اسے کہنا کوئی آیا تھا جو اللہ کے قرآن سے ثابت کر کے گیا ہے کہ رب نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، اور میلاد کافر نہیں کرتے، جب بھی کرتے ہیں تو ایمان والے کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد، دادا کی آمد، حضور کی آمد، آقا ابطار کی آمد۔ دوستو عزیزو، چوتھی آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ او خوشخبری ایمان والوں کے لیے کہ اللہ نے ان پر فضل کبیر کر دیا۔ آؤ ذرا، احسان کیا تو مومن پر قریب ہے مومن کے، خوشخبری ہے تو مومن کے لیے۔ چوتھے مقام پر رب نے ارشاد فرمایا حریص ہیں تو مومن کے لیے۔ میں نے کہا ہم میلاد کیوں نہ کریں، احسان بھی ہم پر کیا، حریص بھی ہم پر ہیں، قریب بھی ہمارے ہیں، خوشخبری بھی ہمیں ہے۔ جان جا سکتی ہے، بچے کٹ سکتے ہیں، مال لٹ سکتا ہے، خون کا ایک قطرہ بہہ سکتا ہے، مگر میلاد سکھ نہیں سکتا۔ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، لبیک لبیک لبیک، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فضاؤں میں بلند کر کے لبیک
رسول اللہ. اسٹیج سے نعرے کا میں قائل نہیں ہوں. وہ مردی کیا ہے کہ جو نعرہ نہ لگائے اور جواب نہ دے. شعر میں پڑھتا ہوں اور میں شعروں کو سناتا ہوں، گیدڑوں کو نہیں سناتا. شعر میں پڑھتا ہوں، جواب بھی آپ دیں گے، نعرہ بھی آپ لگائیں گے کہ نہیں؟ شعر سنو. شاعر کہتے ہیں کہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دے جاتا، کہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستا چھوڑ دے جاتا. ان دونوں بزرگوں نے نعرہ لگا کے ثابت کر دیا ہے کہ نعروں کے لیے جوانی نہیں، اس کے رسول کا ہونا ضروری ہے. ہاں، یہ تو میلاد ہو گیا قرآن سے. آؤ اب مصطفیٰ کے فرمان سے میلاد پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. نبی پاک علیہ السلام ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے. مشکات شریف کی حدیث صفحہ نمبر 199. مولانا ہمیں آپ پر یقین ہے، آپ دلیل حوالے نہ دیں تب بھی ہمیں یقین ہے کہ آپ سچ بولیں گے. میں نے کہا بیٹا میں حوالے تجھے نہیں کسی اور کو دے رہا. سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صحابہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے سونیا. اتوار کا دن بھی ہم نے دیکھا، منگل کا دن بھی دیکھا، بدھ کا دن بھی دیکھا، لیکن سب سے زیادہ جس دن آپ کو روزہ رکھ کے دیکھا ہے وہ پیر کا دن ہے. جب کہا نا سونیا بتائیں تو صحیح کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے محبوب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ہاں یہ وہی چہرہ ہے جس کو قرآن بیان کرے تو والضحیٰ کہتا ہے. یہی وہ سلوے ہیں جسے خدا بیان کرے تو واللیل کہتا ہے. یہی وہ سینہ ہے جسے قرآن بیان کرے تو علم نشرہ کہتا ہے. یہی وہ ہاتھ ہیں جسے قرآن بیان کرے تو اللہ کا ہاتھ ٹھہرتا ہے. تو ہر نبی کچھ نہ کچھ لے کر آیا ہے اور یہ اللہ کا حبیب اللہ سے سب کچھ لے کر آیا ہے. اس لیے شاعر کہتے ہیں والضحیٰ کھڑا سونے آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا. وفیہ انزل علی القرآن،
اور سنو اس دن مجھ پر قرآن اترا تھا، رب کو بھی پیر کے دن پہ بڑا پیار آ گیا، جس پیر کے دن اپنے رسول کو بھیجا، معراج بھی اسی پیر کی رات کروائی ہے، مدینے میں اسی پیر کی رات کروایا ہے، قرآن اسی پیر کی رات دے کر کائنات میں اعلان کیا ہے کہ پیر کے دن سے رب بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں، تم بھی پیار کرو، اس لیے کہ یہی تو وہ رات ہے جس رات اللہ نے رسول بھیج کر سارے اندھیروں کو نور میں منتقل فرما دیا تھا۔ دوسری حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ لما قدم المدینہ فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے، مدینے کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم کے 10ویں دن کا روزہ رکھتے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا، کہا کہ تم عاشورہ کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه صيام موسى شكرا ونحن نصومه، کہا کہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات عطا کی تھی، فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا تھا، شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، عرصہ گزر گیا ہے، اسی یاد کو یاد کیا کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا نبی پاک علیہ السلام نے یہ کہا کہ نجات تو موسیٰ کو مل گئی، اب ہر سال تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ بس ہو گیا تو ہو گیا۔ ہمیں بھی لوگ یہ کہتے ہیں حضور کی ولادت تو ایک ہی بار ہوئی ہے، پھر ہر ربیع الاول کی رات جلسے جلوس میلاد کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بیٹا قرآن بھی تو ایک ہی بار اترا تھا، قرآن بھی تو ایک ہی بار اترا تھا، 27ویں رات کو جب جھولیاں نمازیوں کے سامنے پھیر دیو شرم نہیں آتی ہے؟ کہا قرآن پڑھتے ہیں مکمل ہوتا ہے، میں نے کہا جس پر آیا تھا قیامت آ سکتی ہے، مصطفیٰ کا میلاد کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ اب کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مرتبہ نجات مل گئی تو اب روزہ رکھنے کی کیا حاجت ہے؟ نا میرے محبوب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم صاما وامر بصیامہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، جب تم اس دن کو خوشی کا دن مناتے ہو، شکرانے کا روزہ رکھتے ہو، ہم بھی اس دن خوشی کا اظہار کریں گے جس دن اللہ نے موسیٰ کو نجات عطا فرمائے، اور عاشورہ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ رب کائنات کے حبیب نے اعلان کیا ہاں ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے تاکہ کائنات کا اعلان ہو جائے حضرت موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، جس رب نے اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنا کر بھیجا تھا، اسی خدا نے مجھے اللہ کا حبیب بنا کر بھیجا ہے۔ دوستو اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے،
میں یہ آپ کو موٹی موٹی باتیں عرض کر رہا. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور قوم حضرت عیسیٰ کے پاس آ کر کہتی ہے اے حضرت عیسیٰ اللہ سے کہیں نا آسمان سے کھانا اتار دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قوم کہنے لگی اے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کری اللہ جنت سے کھانا عطا فرمائے. مجھے یہ بتائیں گے میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو آ رہی ہے ہاں اب نیچے کریں ہاتھ. میرا یہ دوسرا بیان ہے. کوئی کنجوسی کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا. میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر کلیجہ پھٹے تو منبر پہ پھٹے تاکہ فرشتے پوچھے نہیں کہ کیسے مرا ہے عمل خود بتائے یار کی یاری میں مرا ہے. اس زبان کو کاٹ کے پھینک نہ دے جو مصطفیٰ کے ذکر کے لیے گونگی ہو جائے. اپنے بیٹے کے نکاح کے اندر تو ہمارے ہاتھ بھی اٹھتے ہیں زبان بھی بولتی ہے نا سب سے بڑھ کے رب نے جو خوشی دی ہے وہ اس رسول کی آمد کی خوشی ہے. انہوں نے آتے ہی رب سے پہلا مطالبہ یہ کیا ہے مولا راضی تب ہوں گا جب جنت بخشے گا. رب نے کہا معبود موجے کر تجھے صدقے میں تیری امت کو بخشنا رب کا کام ہے. تو کنجوسی نہیں کرنی ہے. یا رسول اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم نے مطالبہ تو کر دیا لیکن ناشکری کی تو اللہ کا عذاب آئے گا. قوم نے کہا نا قدم چوم کے کہا اے اللہ کے نبی ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں ہم کبھی بھی ناشکری نہیں کریں گے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے کھانا اتر آئے تاکہ ہمیں عین الیقین بھی ہو جائے ہمیں حق الیقین بھی ہو جائے. لو جی اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی. تیرا میرا ہاتھ اٹھانا اور ہے عالم دین کا ہاتھ اٹھانا اور ہے غوث کا ہاتھ اٹھانا اور ہے تابعی کا ہاتھ اٹھانا اور ہے تابعی کا ہاتھ اٹھانا اور ہے صحابہ کا ہاتھ اٹھانا اور ہے اور اللہ کے نبی کا ہاتھ اٹھانا اور ہے. یوں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھاؤ سورہ مائدہ. اللہ ان بزرگوں کے چہروں کو سلامت رکھے. مجھے یقین جانے یہاں اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ نیچے بیٹھے ہیں لیکن یہ ڈیوٹی ہے میں ادا کر رہا ہوں. ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رب کا قرآن اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی اللہم اے پروردگار ربنا اے ہمارے رب انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین وآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. جس دن کھانے کے اترنے کا دن ہوگا ہم اسے عید کے طور پر منائیں گے. تیرا دیا ہوا رزق بھی کھائیں گے کیونکہ سب سے بہترین رزق دینے والا تو ہے. ہم رزق بھی کھائیں گے عید بھی منائیں گے. یہ دل ہے نا دل یہ سب سے بڑا مفتی ہوتا. یہ دل ہے نا دل یہ سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. اگر ناجائز کسی کو تماچا مارے دنیا کہتی ہے تو نے صحیح کیا ہے لیکن اگر تو نے صحیح نہیں کیا تو یہ دل کہتا ہے تو نے صحیح نہیں کیا. یہ ضمیر ہے انسان کا. ادھر رکھ دل پہ ہاتھ اور بتا اگر دل میں ایمان ہے عیسیٰ کو کھانا ملے تو عید منائیں. عیسیٰ کو کھانا ملے تو عید منائیں اور غمخاروں کو آقا ملے تو چپ ہو جائے.
جھنڈے کس نے لگائے تھے؟ شرارہ کس نے کیا تھا؟ خوشی کا اظہار کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے کائنات کے خدا نے مصطفیٰ کے آنے کی خوشیاں منا کر اعلان کر دیا، جب بھی میلاد مناؤ کوئی حرام کہے ناجائز کہے جواب مت دینا، اپنے دل سے پوچھنا تو دل بتائے گا جو تم کر رہے ہو یہی تو خدا کی سنت ہوا کرتی ہے۔ حضرات کرام، کسی نے کہا تم بڑا میلاد کرتے ہو، جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی مکے میں تو کسی نے مکے میں میلاد منایا تھا؟ کسی نے چراغا کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں خدا نے کیا تھا۔ کسی نے جھنڈے لگائے تھے؟ میں نے کہا ہاں ایک نہیں 3 لگائے تھے۔ کہاں لگائے تھے؟ میں نے کہا مشرق میں مغرب میں۔ تیرے گھر پہ نہیں اپنے گھر کی چھت پہ لگا دیا تھا۔ کہنے لگا مولانا یہ تو خدا نے منایا ہے، کسی انسان نے منایا میرا جب حضور پیدا ہوئے۔ میں نے کہا اچھا تو یہ بتا کہ جب حضور پیدا ہوئے تو مکے کے لوگ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ کہنے لگا مولانا عجیب بات کرتے ہو، بڑے خطیب بڑے مفکر لوگ تمہارے ہاتھوں کو چھوتے گئے، لوگ تمہیں خطابات میں مدعو کرتے ہیں، بڑا عالم بنا پھرتا گئے، اور اتنا بھی نہیں پتا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی مکے میں کوئی بھی مسلمان نہ تھا، سارے کافر تھے۔ میں نے کہا او مولوی ناف تک داڑھی رکھی ہے، تجھے پتا نہیں کافر میلاد نہیں کرتے، میلاد مومن کرتے ہیں۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی مکے کے لوگ کافر تھے، میلاد نہیں کیا، اور جب حضور مدینے میں آئے مدینے کے لوگ مومن تھے، مدینے کی گلیوں میں مدینے کی چھتوں پر مدینے کی بچیاں تلال بدر علینا من سنیت البرائی وجہ شکر علینا ماتا للہ دائی کے ترانے کہہ رہی تھی معبود تیرے آنے سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب وہ وقت آ گیا کہ جب حضور علیہ السلام سیدہ آمنہ کے سپرد ہوتے، توجہ ہے وہ کونے میں جو کھڑے ہیں نا سامنے، اگر آپ کی توجہ بھی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا اللہ سلام۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب وہ وقت آ گیا کہ جس وقت حضور علیہ السلام اپنی ماں کے سپرد کیے گئے، پہلا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، خواب کے اندر ایک بزرگ حضرت سیدہ آمنہ کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے السلام علیکہ یا محمد، سلام ہو اے محمد، اور کہا آمنہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے اپنا سونا رسول عطا کیا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ نے پوچھا اے بزرگ آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا بیٹی مجھے حضرت آدم ابو البشر کہتے ہیں۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا مہینہ آ گیا، جب رات کو خواب کے اندر دیکھا ایک بزرگ تشریف لائے، آ کر کہنے لگے السلام علیکہ یا رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت بن کر آنے والے، تجھ پر سلام ہو۔ سیدہ آمنہ نے پوچھا بزرگوں تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرا نام حضرت شیس ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، خواب کے اندر حضرت سیدہ آمنہ کو پھر ایک بزرگ آ کر خوشخبری دیتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام ہو اے اللہ کے رسول۔ سیدہ آمنہ نے پوچھا بزرگوں آپ کون ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا میں حضرت یوسف ہوں۔ شوال کا مہینہ آ گیا، خواب کے اندر ایک بزرگ تشریف لائے، آیا کہنے لگے السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب سلام۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا میں حضرت ادریس علیہ السلام۔ ذی قعدہ کا مہینہ آ گیا، خواب کے اندر حضرت سیدہ آمنہ کو ایک بزرگ آ کر کہنے لگے السلام علیکہ یا خاتم النبیین، اے تمام نبیوں کے خاتم سلام۔ آپ نے پوچھا کہ بزرگوں آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے حضرت الیاس علیہ السلام کہتے ہیں۔ پھر کون سا مہینہ آ گیا؟ بولو ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی امی جان کہتی ہیں اس رات پھر خواب کے اندر ایک بزرگ تشریف لائے، اس بزرگ نے مبارک دی، اور جب میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو کہنے لگے میں حضرت ابراہیم ہوں۔ پھر کون سا مہینہ آ گیا؟ بولو محرم کا مہینہ آیا، حضرت سیدہ آمنہ کے خواب میں پھر ایک بزرگ تشریف لائے، سلام پیش کیا، حضرت سیدہ آمنہ کو مبارکباد پیش کی۔ حضرت سیدہ آمنہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ زندہ آباد، مرحبا 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 مرحبا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ می الاٹ میرے 2 منٹ کاٹ لیے جائیں، جو کاٹے گئے مجھے واپس دے دیجئے۔ کیا خیال ہے 2 منٹ اور میرے ہونے چاہیے؟ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ کے الیکٹرک کا مسئلہ، لیکن ہماری محفلیں بجلی کی محتاج نہیں، اس میں رب نے بڑی تاثیر دی ہے۔ اب یہ جنریٹر کا شور ختم ہو گیا، سکون ہو گیا ہے، چند منٹ مجھے اگر برداشت کرنا چاہیں تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ محرم کا مہینہ آیا اور اس کے بعد سفر کا مہینہ آ گیا۔ سفر کا مہینہ آیا، پھر خواب کے اندر حضرت سیدہ آمنہ کو ایک بزرگ آ کر مبارکباد دینے لگے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دینے والے نے حضرت آمنہ سے کہا مجھے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں۔ اور پھر آ گیا ربیع الاول کا مہینہ، 7 نہیں 9
مہینے میں ہر مہینے ایک اللہ کا نبی آ کر مبارکباد آمنہ کو دے رہا ہے، کوئی ایسا آنے والا آیا ہی تو نہیں کہ اس کا میلاد منایا جائے۔ اب وہ رات آئی جس رات میرے اور تمہارے محبوب کائنات میں جلوہ گر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی رات تھی، 12 ربیع الاول کی رات تھی، 12 ربیع الاول کی رات۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں دیوار شق ہوئی، 4 خاتون وہاں سے برآمد ہوئی، اس میں ایک حضرت حوا ہے ہماری ماں، ایک حضرت سیدہ حاجرہ ہے، ایک حضرت آسیہ ہے اور ایک حضرت سیدہ مریم ہے۔ یہ ساری آ کر کہتی ہیں آمنہ پریشان نہ ہو، ہم تیری دائیاں بن کے آئی ہیں۔ ان بزرگوں سے پوچھو دائیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ دائیوں کا کام ہوتا ہے جو عورت اور بچہ جننے والی ہے اس کی خدمت کرنا تاکہ مراحل آسانی سے طے ہو جائے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا سیدہ آمنہ کے لیے اتنی عظیم خاتون کا انتخاب جبکہ دائی بن کے آئی ہے، دائی کا کام خدمت کرنا ہے، تو مجھے جواب ملا ہم نے ان عورتوں کو خدمت پہ اس لیے مامور کیا ہے کہ کائنات کو پتہ چل جائے آمنہ جو نعمت اللہ نے تجھے دی ہے، تجھے دی ہے، تجھے دی ہے، نہ جانے اس جملے میں کتنا لطف ہے۔ آمنہ جو نعمت رب نے تجھے دی ہے کائنات کی کسی عورت کو نہیں دی ہے۔ کسی کے گھر ابراہیم آ رہا ہے، کسی کے گھر موسیٰ آ رہا ہے، کسی کے گھر عیسیٰ آ رہا ہے، تیرے گھر تو وہ آیا ہے جو اللہ کا رسول تمام نبیوں کا امام بن کر آیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، زمین میں بھی دیکھا، آسمان میں بھی دیکھا کتنا سونا ہے، مشرق میں بھی دیکھا، مغرب میں بھی دیکھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ رب نے اوصاف دیے، رب نے مقام دیا۔ ہم وہ بے غیرت امتی نہیں ہیں، ہم وہ بے ادب لوگ نہیں ہیں جن سے پوچھیں کہ تمہارا رسول کیا لے کر آیا ہے، تو کہے نا وہ تو میرے رسول کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتے تھے، ان کو تو کوئی اختیار نہیں تھا، نور تھے مگر نور نہیں تھے، وہ بشر تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں مٹی میں مٹی ہو گئے، 40 سال تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں رسول بنایا جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ بتا جب رسول میں کوئی وصف نہیں تھا تجھے مجبور کس نے کیا تھا کلمہ پڑھنے کا؟ جانا پھر کسی ایسے رسول کا کلمہ تو پڑھ جو شان والا ہو۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا میں کیا کہوں جب قرآن کہتا ہے، میں کیا کہوں؟ میری اوقات کتنی ہیں، ہاں مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ کائنات جان لے یہ نہ کہو کہ نبی کو رب نے کچھ نہیں دیا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک رب نے شانوں کا مرکز بنایا ہے۔ بال بھی معجزہ ہے، ہاتھ بھی معجزہ ہے، قدم بھی معجزہ ہے، پسینہ بھی معجزہ ہے، لعاب بھی معجزہ ہے۔ شان یہ دی ہے کوئی ان کا نام سن کے کلمہ پڑھتا ہے، کوئی ان کو دیکھتے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ خالی نہیں آیا، شانے لے کر آیا ہے۔
اگر سویبہ کو اس نیت میں آزاد کرے کہ بھائی عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، کافر بھی اگر سویبہ کو آزاد کرے کہ بھائی عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو خالی نہیں رہتا. ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، رب پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کو ایسا ہی مانتے ہیں جیسا قرآن منوا رہا ہے. جب حضور تشریف لائے نا 7واں دن ہوا، بولو نا سبحان اللہ. چلو آئندہ مت بولانا، آج تو بول دو سبحان اللہ. 7واں دن ہوا، حضرت عبدالمطلب نے پورے مکے کی دعوت دی. تم بھی یہاں پر کھانا ہی کھاؤ گے نا یار؟ اور محفل میں لنگر ہی ہوتا ہے، لنگر کی تفصیلیں ہم سے نہ پوچھو. سب سے پہلا لنگر فرش زمین پر حضرت عبدالمطلب نے کیا تھا. 7واں دن ہوا، عقیقہ ہو رہا ہے اللہ کے حبیب کا. سارے مکے کے لوگ جمع ہوئے عقیقے کی دعوت کے اندر. بڑے بڑے سردار مرغ و مسلم پر ہاتھ صاف کرنے لگے، کھانا کھا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. جب کھا پی لیا نا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. پوچھو تو صحیح، پوچھو تو صحیح، پوچھو تو صحیح. او مرے کیا پوچھنا ہے؟ اب پوچھو نا جس کے عقیقے کا کھانا کھایا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے جانچ لیا، پوچھا یاروں کیا سوچ رہے ہو، کیا بول رہے ہو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عبدالمطلب سے مکے کے بڑے بڑے سردار سوال کرنے لگے، سونیا اس بچے کا نام کیا رکھا گئے؟ چہرہ بھی حسین ہے، آنکھیں بھی حسین ہیں، کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں سے سرما لگا ہوا، اللہ کے ہاں سے ناف کٹی ہوئی. جب تم بچے کو ختنہ کے لے کر جاتے ہو، محبوب ختنہ شدہ تشریف ہے. اور جب عمر بن عاص کی والدہ نے حضور کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو غیر سے آواز آئی، او میری بندی کیا کر رہی ہے؟ تو کسے پاک کرنا چاہتی ہے؟ اسے نہ کر، یہ اللہ کی جناب سے پاک ہو کر کائنات کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے. پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت عبدالمطلب کہنے لگے نام رب نے محمد نام بڑی دید نال چکا، حسینہ جمیلہ دا موڑ دیتا، محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا. مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے جب نام سنا، کیا نام بتایا گیا؟ محمد. کیا نام بتایا ہے؟ محمد. پریشان ہو گئے، آ کر کہنے لگے عبدالمطلب ایک بات تو بتاؤ. پوچھو میرے یاروں، یہ تو بتاؤ یہ نام تو پہلی بار سنا گئے، کبھی کسی نے اپنے بچے کا نام محمد نہیں رکھا، تم نے نام رکھا، ہم نے پہلے نہیں سنا. حضرت عبدالمطلب مسکرا کر کہتی ہیں نام سنتے بھی کیسے، پہلے اتنی شانوں والا آیا بھی تو نہیں ہے، اتنی شانوں والا آیا بھی تو نہیں گئے.
عبد المطلب رازوں سے پردے ہٹانے لگے، کہا سنو سنو، یہ نام میں نے اپنی مرضی سے نہیں رکھا، یہ نام میں نے اپنی مرضی سے نہیں رکھا، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہا، ان کی ماں نے کہا، سیدہ آمنہ نے کہا، جب حضور میرے بدن میں تھے مجھے کانوں میں آوازیں آتی تھی، اے آمنہ جب اس لڑکے کی ولادت ہو اس کا نام محمد رکھنا، محمد رکھنا، محمد رکھنا۔ عبد المطلب کہنے لگے، اردو ان یحمد اللہ فی السماوات وخلقہ فی الارض، میں نے محمد نام ہی اس لیے رکھا ہے آسمان پر خدا تعریف کرے، زمین پر خدا کی مخلوق تعریف کرے۔ ابو لہب نے پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، مر گیا، کہنے لگا جب حضور علیہ السلام نے دعوت دی نا، اعلان نبوت کیا، اس نے ابو لہب نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اسے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ آپ تباہ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، معبود اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ تن کے ساتھ ہاتھ وہی رہ سکتا ہے جو نعرہ رسالت میں اٹھا کرتا ہے۔ فراس کے ذلیلوں کو بتانا چاہتا ہوں، رب غفور ہے، غیرت مند ہے، رب سب کچھ برداشت کرتا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن محبوب کی عزت پہ حملے برداشت نہیں کرتا۔ تاریخ گواہ ہے، جب کسی نے رسول اللہ کی عزت پہ انگلی اٹھائی ہے، رب نے اسے نیز و نابود کر دیا ہے۔ کہیں حاضیت القیوم کے ہاتھوں، کہیں علم الدین کے ہاتھوں، کہیں عامر شیما کے ہاتھوں، اور جب پنجاب سلیم علماء پاپا مصطفیٰ ساتھ پر انگلی اٹھائی، رب نے ممتاز قادری کو بھیج کر اعلان کر دیا، تم نے ممتاز قادری کو پھٹے پر چڑھا کر یہ سمجھتے ہو ممتاز قادری مر گیا ہے؟ پوری دنیا کا سروے کرو، ہر گھروں میں یہ کہتا ملتا ہے ممتاز قادری مرا نہیں، آئیے ممتاز قادری۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ ہر گھر میں رب نے ممتاز قادری پیدا کیا، ہماری ذات کے لیے ہمیں تماچا مارو، خدا کی قسم ہے ہم پھول بھی پھیریں گے، ہماری ذات کے لیے ہمیں دھکا دو ہم سینے سے لگائیں گے، لیکن سنا اگر میرے رسول کی شان میں وہ شاہد جو ہاتھ اٹھے گا ہم وہ ہاتھ کاٹ دیں گے، جو گردن اٹھے گی ہم گردن کاٹ دیں گے، جو زبان اٹھے گی ہم حلق میں ہاتھ ڈال کر زبانیں کھینچ لیں گے۔ زبان وہی رہ سکتی ہے جب موقع ملے اللہ کی بھی تعریف کرے، مصطفیٰ کے نعرے بھی لگاتی رہے، اور رب خود بدلے لیتا ہے۔ ابو لہب نے کیا کہا؟ ایسے ہاتھ اٹھا کر رب نے آیت نازل کی، اس کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ لوگوں نے کہا خیال کرنا، حضور کی دعا تیرے ساتھ چل پڑی ہے، تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے کہا جب مجھے تکلیف آئے گی نا تو میری اولاد ہے، میرا مال ہے۔ رب نے کہا مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، جو ازلی خنزیر ہو اس کو کوئی کام نہیں آتا۔ بیمار ہو گیا، کیڑے پڑ گئے،
لوگوں نے محلے سے باہر چارپائی پھینک دی، کچھ کام نہ آیا، مر گیا۔ 1 سال کے بعد حضرت عباس نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا، کہا ابو لہب سنا، کہتا ہے بڑا دکھی ہوں، بڑا تکلیف میں ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ دیکھو گھریلو پریشانیاں ہزار ہوں مگر حضور کا نام سنتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ کیسے آ جاتی ہے؟ آؤ پوچھو ہم سے راز عشق کا راز کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھ کر میں رو رہا، ہم تو سن کر اپنی شادی پر اپنے بچے کٹوانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں مصطفیٰ کا عشق ہو تو وہ دنیا میں بھی اونچا رہتا ہے، حشر میں بھی ذرا نرالا رہتا ہے۔ ابو لہب سے پوچھا تیرا حال کیا ہے؟ کہتا بڑا تکلیف میں ہوں، سارا مہینہ سارا ہفتہ مجھے عذاب دیا جاتا ہے، لیکن ہاں جب پیر کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، انی سقیت ھذہ شربۃ بعتاقۃ سویبہ، میں نے جو سویبہ کو آزاد کیا تھا، پیر کا دن جب آتا ہے اس انگلی سے میٹھا شربت مجھے ملتا ہے، میرے عذاب میں کمی آتی ہے۔ عباس نے کہا سویبہ کو آزاد کیوں کیا تھا؟ کہا اس لیے کہ سویبہ پیغام لائی تھی، ابو لہب مبارک ہو تیرے بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، بس نبی جان کر نہیں، یہ راز کون بتائے؟ نبی جان کر نہیں، صرف عبداللہ کا بیٹا اپنا بھتیجا جان کر میں نے جس انگلی سے اشارہ کر کے اسے آزاد کیا تھا، اسی انگلی سے میٹھا شربت ملتا ہے۔ ہمیں میلاد سے مت روکو، ہم جان گئے جب عبداللہ کے بیٹے ہونے کی ایسے لونڈیاں آزاد کرنے پر ثواب ملتا ہے، تو مومنوں کو اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے اپنے آقا کا میلاد کرنے پر 2 جہانوں میں ثواب ملتا ہے۔ دوستو آخری بات، یہ جو میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، اور مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ چند گھنٹے آ کر مل بیٹھ کر ذکر رسول کیا، اس کا ثواب ضرور ہے، مگر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اس محبوب کی اداؤں کو اپنائیں، یہ ہے میلاد کا مقصد۔ ہم محبوب کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ یہ جو فرانس کے لوگوں نے پینا فلیکس لگایا، کیوں لگایا؟ صرف اس لیے لگائے کہ ان مومنوں کے دلوں سے محبوب کی محبت نکل جائے۔ اب ہم نے اپنا کردار ظاہر کرنا، ہم نے اپنی سیرت ظاہر کرنی ہے، ہم نے قرآن پر عمل کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، کیوں بھائی پڑھنی ہے نا؟ ہاں، وہ والا کام نہیں کرنا۔ وہ ایک بندہ رمضان شریف کا مہینہ آیا، کہتا ہے میں بیمار ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا، پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا، کھاتا پیتا عیش کرتا رہا، عید کے دن بڑے سوٹ بوٹ پہن کے بن ٹھن کے پہلی صف میں عید میں بیٹھ گیا، عید بڑی، اور پھر جب میٹھا کھانے لگا تو لوگوں نے کہا روزے نے رکھے نہیں تھے، میٹھا کھا رہا۔ کہا ابھی کیا اتنا مسلمان بھی نہیں ہوں کہ خوشی کا اظہار بھی نہ کروں؟ وہ والا کام نہیں، مومن بننا ہے تو پورا بن۔ ہاں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل سے محبت نکل جائے، اور ہم یہ داڑھی رکھ کر، نمازوں کی پابندی کر، سر کو ڈھک کے، ماں باپ کا احترام کر، اولاد کی دینی تربیت کر، سچ کا ساتھ دیتے ہوئے، عدل و انصاف کرتے ہوئے، خیرت مندانہ زندگی گزارتے ہوئے
جرت کا اظہار کرتے ہوئے سیرت اور صورت کے نکھار کے ساتھ جب ہم میدان میں آئے تو ان کا کمپیوٹر بتائے کہ تم نے تو پینا فلیکس بنائے تھے کہ مسلمانوں کی غیرت 30% رہ جائے گی، لیکن اس پینا فلیکس کے مقابلے میں انہوں نے جو کردار ظاہر کیا ہے 100 میں سے 90% مسلمان حضور کی سنتوں کے پیکر بن گئے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، ساتھ دیں گے؟ اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے؟ میرے بزرگ عالم دین علامہ صاحب خلیل صاحب بیٹھے ہیں اور یہ آپ ہی کی مسجد کے امام ہیں، پورے محلے کے بچے جانتے ہیں، اور کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے ان سے اپنا نکاح پڑھوایا ہے، وہ بال بچے دار ہو گئے ہیں۔ یہ بزرگ عالم دین عرصہ دراز سے آپ کی مسجد میں ہیں، آپ کے ایک ایک کو چہرے کو جانتے ہیں، یہ سامنے بیٹھے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کیا آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے؟ آئیں گے؟ ہاں، اب اس کو رسوا مت کرنا اپنے ہاتھوں، بلکہ ایسے سنت کے پیکر بن جائیں جب سال گزرنے کے بعد یہاں پر جلسہ ہو تو دیکھنے والے دیکھیں، ارے پچھلے سال سے اس کی داڑھی نہیں تھی، ماشاءاللہ آج شرع کے مطابق ایک میں داڑھی لے کر بیٹھا ہے، واہ بھائی واہ، وہ تو کبھی نماز پڑھنے ہی نہیں آتا تھا، پورا سال ہو گیا ہے نمازوں کا پابند ہو گیا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے مصور دیکھنا تصویر میری ایسی بنائی ہو، وہاں حکم محمد ہو یہاں گردن جھکائی۔ 200 عزیز اللہ آپ کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی چاہت کو قبول فرمائے، آپ کی عقیدت کو قبول فرمائے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں اور وہ حضرت کھڑے ہیں، اس کے علاوہ افراد موجود ہیں جنہوں نے بار بار آ کر مسجد میں مجھے دعوت دی ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ مجھے کل بھی فون آئے کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، مجھے آج بھی فون آئے، میں آپ کو دے نہیں سکتا مگر دعا ضرور کر سکتا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرے بندے جو علماء سے محبت کرتے ہیں انہیں کبھی کسی کے سامنے بھکاری مت بنانا، دینا تو ہی دینا اور محبوب کی خیرات عطا کر دے۔ بس میری دعا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے، محفلیں کرتے رہیں، لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں اور یارانے کا قافلہ بڑھاتے رہیں، ہم مر جائیں ہماری قبروں میں بھی ثواب آتا رہے کہ جو کام تم چھوڑ رہے تھے اللہ نے اس میں برکت ڈال دی ہے۔ ارباب نظر کو کوئی دل تو میرا تھا کہ بخاری شریف کی پوری حدیث سنا دیتا، لیکن اب پتہ نہیں کون سنے گا، سنیں گے؟ چلیں پہلے حدیث پڑھیں، ترجمہ نہیں کروں گا، بس صرف حدیث پڑھوں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا کیا، علم بھی عطا کیا، اختیار بھی عطا کیا، شان بھی عطا کی، اس میں سے ایک شان اللہ نے محبوب کو مقام محمود عطا کیا۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ مقام محمود پر کھڑا کرے گا اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں اللہ مخلوق سے فرمائے گا میرے محبوب کی تعریف کرو، قیامت میں میرے محبوب کی تعریف کرو، ساری مخلوق تعریف کر لے گی، بولے گی مولا ہم نے جتنا علم تھا نا اچھے اچھے الفاظوں سے تعریف کر لی، ہمارے دامن سے سارے لفظ گئے۔ ابن کثیر کہتے ہیں پھر رب کہے گا مخلوق کو تم نے تعریف کر لی، اب سنو خدا تعریف کرتا ہے۔ تو وہ مقام محمود ہے، اسی کو مقام شفاعت کہتے ہیں۔ حدیث سنیے گا اور جب حدیث مکمل ہو جائے تو میرے لیے حدیث کے استقبال کے لیے 2 ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیے گا تاکہ اس حدیث پاک کی برکت سے ہماری دنیا بھی پار ہو جائے اور آخرت میں ہم سرخرو بھی ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كان يوم القيامة ناج الناس بعضهم من بعض فيأتون آدم يقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه
الصلاۃ والسلام فإنه خلیل الرحمن فیأتون ابراہیم فیقول لست لها ولكن علیکم بموسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فإنه کلیم اللہ فیأتون موسیٰ فیقول لست لها ولكن علیکم بعیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فإنه روح اللہ وکلمتہ فیأتون عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یقولون اشفع لنا إلی ربک فیقول عیسیٰ لست لها ولكن علیکم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیأتونی فأقول أنا لها أنا لها أنا لها فأستعزن إلى ربي فيحسن لي ويلهمني محامدا فأحمده بتلك المحامد وأقر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك فقل تسمع لك واسأل تؤتى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها فمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأخرج منها فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال ارفع رأسك يا محمد قل تسمع لك واسأل تؤتى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأنطلق فأخرج منها فأحمده بتلك المحامد وأقر له ساجدا فيقال ارفع رأسك يا محمد قل تسمع لك واسأل تؤتى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق أخرج منها فمن كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من إيمان فأنطلق فأخرج منها فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع لك واسأل تؤتى واشفع تشفع فأقول يستأذن من قال لا إله إلا الله فيقال عز وجل عزتي وجمالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن من قال لا إله إلا الله أو كما قال عليه السلام کون گھٹا سکتا ہے؟ اس ساری حدیث میں آخری کا جملہ ہے جب اللہ کے رسول آخری مرتبہ سجدے میں آئیں گے کہیں گے مولا بس اتنا کہہ دے
جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اسے جنت میں داخل کرے گا. آخر میں رب حد کر دے گا, کائنات کو اعلان کرے گا, سب میری رضا چاہتے ہیں, آج خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. رب کہے گا مجھے اپنی عزت کی قسم, بڑائی کی قسم, شان کی قسم, رفعت کی قسم ہے, معبود جس نے کلمہ لڑا ہے ہم نکال دیں گے. آج فیصلہ ان کے اعمال دیکھ کے نہیں, زلف یار دیکھ کے ہوں گے. ارباب نظر کو کوئی انسان نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے, آقا نہ ملے گا. لاؤ گے کہاں سے ڈھونڈ کے تم ثانی حبیب, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا, سایہ نہ ملے. وما علیہ الا البلاغ.